آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اوورسیز نیوز۔ کویت سٹی سے رپورٹ کر رہے ہیں MZ شرفی۔ یوم پاکستان کے موقع پر کمیونٹی کی ممتاز شخصیات نے اپنے پیغامات بھی دیے۔ عبدالرحمان ارائن، جنرل منیجر گلف کنسلٹنٹ، محمد عارف بٹ، صدر پاکستان بزنس کونسل، حافظ محمد شبیر، ڈائریکٹر پاکستان بزنس سینٹر کویت، ڈاکٹر رحمت اللہ میاں، محمد ارشد، صدر پاکستان مسلم سینٹر نون کویت، محمد زبیر شرفی، صدر مسلم سینٹر نون لیبر ونگ کویت، محمد طاہر بشیر، محترمہ حنا سلیم، صدر پاکستان وومن فورم کویت، محترمہ سائمہ رانی، انصاف ویلفیئر سوسائٹی ویمن ونگ کویت، محمد آصف جمال، شمشاد خان کنولی، شکیل ڈار، صدر پاکستان ویلفیئر کمیٹی کویت اور کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے تقریب میں شرکت کی اور یوم پاکستان کے موقع پر کمیونٹی کو مبارکباد پیش کی۔ اللہ کا کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت کا کرم ہے، ہم آپ کچھ بھی نہیں ہیں اور اللہ نے بڑی نعمت دی ہے ہمیں ملک پاکستان کی صورت میں، جہاں ہم ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کے ہر حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق مکمل آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے، پوری امت کے لیے امن و سلامتی اور ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں الحمدللہ بحیثیت ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہم نے پاکستان کے سفیروں کی طرح کام کرنے، پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو ہر جگہ انشاءاللہ اونچا رکھنا ہے اور اپنے ملک کو ان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج 23 مارچ یوم پاکستان ہے، آج قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ میں پوری پاکستانی قوم کو اور اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آج سفارتخانہ پاکستان میں 23 مارچ کے حوالے سے کمیونٹی کے لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پاکستانی سفارہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے 23 مارچ کا پروگرام کیا ہے، بہت بہت شکریہ میڈیا کا بھی اور آپ کا بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ چلو حدیث وفا دوش کائنات کرے، چلو حدیث وفا دوش کائنات کرے کہ صبح نو سے منور رخ حیات کرے۔ چلو کہ ہم بھی زمانے میں سر اٹھا کے چلے، چلو کہ ہم بھی زمانے سے دل کی بات کرے۔ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی بنیاد ہے اور اس دن کو ہم نے یہ مناتے ہوئے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا۔ پاکستان سیاستدانوں نے بنایا ہے اور اس ملک میں سیاسی نظام مستحکم اور مربوط ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد وطن، پیارا وطن عزیز پاکستان عطا کیا۔ اس کی وجہ سے ہماری عزت ہے، پہچان ہے، شناخت ہے اور آج یوم پاکستان 23 مارچ اس میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آج کے دن سے ہی پاکستان کے وجود کی بنیاد بنی اور آج کا دن ہی پاکستان کے قیام کی وجہ بنا اور 7 سال کے قلیل عرصہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے لاتعداد قربانیوں کے بعد وطن عزیز کو حاصل کیا۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ آج ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی قوم اور اپنی نسل اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو یوم پاکستان اور دو قومی نظریہ سے روشناس کرائیں اور ان کو وطن کے ساتھ محبت اور اپنے حصے کی شمع جلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اس موقع پر اوورسیز نیوز اور تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پاکستان کی محبت میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہیں اور وطن کے اور محبت کے پیغام کو ہر جگہ پہنچاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج 23 مارچ ہے، ہم سب کے لیے، سب پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے وہ انٹرنیشنلی کہیں بھی رہ رہے، بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے۔ آج کے دن ہی اصل میں پاکستان کی بنیاد کی گئی تھی، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے جیسے ہم 14 اگست بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، ویسے ہی ہم اس 23 مارچ کو بہت جوش و خروش سے منائیں گے۔ آپ سب کو آج کے ابتدائی پاکستان کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 مارچ یوم پاکستان ہمارے لیے بہت اہم اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے قائدین نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست حاصل کریں گے جس میں وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی
بہت بڑی تگودو تھی، ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے 7 سال کے مختصر عرصے میں ایک اسلامی ریاست مسجد وجود میں لا کر اپنے بچوں کو دی۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس ریاست کی دیکھ بھال کریں اور اس ریاست کو وہاں تک اس طرح پروان چڑھائیں جس کا خواب ہمارے قائدین نے دیکھا۔ ہم اگر اپنے پاکستان میں ایسے عناصر کی نشاندہی نہیں کرتے اور ایسے عناصر کو پلنے پھولنے دیتے ہیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو یہ پاکستان کے ساتھ اور ہمارے آباء اجداد کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو پاکستان سے محبت کریں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس میں مردوں کی قربانیاں تھیں، اس میں عورتوں کی قربانیاں تھیں اور وہاں بچے بھی شہید ہوئے۔ تو ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان سے محبت کرنی ہے تاکہ آنے والا وقت ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہو۔ اور ہم جیسا کہ آج 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ جذبہ اپنے آنے والی نسل میں ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے آباء اجداد نے کیسے محنت کی، کیسی قربانیاں دیں اور یہ قیمتی ملک حاصل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں 23 مارچ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کی منٹو پارک میں قرارداد پاس ہوئی اور اس دن ہم لوگوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے ایک علیحدہ ملک بنانا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا خواب 14 اگست 1947 کو پورا ہوا۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس ملک نہیں ہے، ان سے پوچھیں ملک کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آپ کے پاس ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن پاکستان کی ہے۔ تو جن کے پاس ملک نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ ملک کی اہمیت کیا ہے، اور ہم اپنے ملک میں بڑی آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور یہ 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، اور ہمیں اپنے ملک کے لیے دن رات متحد ہو کر سب لوگوں کو محنت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو قائم رکھے۔ آمین۔ MZ شرفی کے ساتھ کیمرہ مین جاوید ساکی، پاکستان اوورسیز نیوز۔